بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا بیوی کی جانب سے عورت سے طلاق لینے یعنی جسے خلا کہتے ہیں، اس صورت میں حق مہر کا کیا حکم ہے؟ کیا بیوی شوہر سے حق مہر لے گی یا نہیں لے گی؟ اگر لے چکی ہے تو کیا واپس کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جبکہ طلاق کا مطالبہ بیوی کر رہی ہو اور بیوی شوہر سے طلاق لے رہی ہو، جسے خلا کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی بیوی جب شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اسے خلا کہتے ہیں، اور خلا کی صورت میں آیا حق مہر لازم ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کا نام خلا ہے۔ یعنی بیوی جب خلا طلب کرتی ہے تو وہ شوہر کو کچھ مال دیتی ہے، اور اس کے بدلے شوہر کو کہتی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے، مجھے طلاق دے دے۔ اس مال کے بدلے خلا طلب کرنا، اسے یہ بھی ایک طلاق ہے، لیکن یہ طلاق بیوی کی جانب سے ہوتی ہے اور اسے خلا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی بیوی کچھ مال دے کر خلا حاصل کرے یا حق مہر کے مطالبہ سے دستبردار ہو جائے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ بیوی کہہ دے میں حق مہر نہیں لیتی اور وہ حق مہر سے دستبردار ہو جائے۔ خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ علامہ برہان الدین ابو بکر بن حسن فرغنانی مرغنانی وہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَن تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَوْهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَلَزِمَهَا الْمَالُ۔ اور جب زوجین یعنی شوہر و بیوی کے درمیان جھگڑا اس نوعیت کا ہو کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت شوہر کو اپنی جان کا فدیہ دے دے، ایسے مال کے ساتھ جس کے ذریعے شوہر اس کو خلا دے دے۔ اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی ان دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اس کو فدیہ دے دے۔ بس جب شوہر اور بیوی نے ایسا کر لیا تو خلا کی وجہ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عورت پر مال لازم ہوگا۔ عورت سے شوہر کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تو اسے مدخولہ کہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو اسے غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ خلا سے متعلق مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ عورت مدخولہ ہے اور وہ اپنا مہر وصول کر چکی ہے، یعنی وہ پہلے سے مال لے چکی ہے، جو حق مہر ہے وہ لے چکی ہے۔ نکاح کے قائم ہوتے ہی شوہر نے پہلے ہی یا اس کے بعد، بہرحال شوہر بیوی کو حق مہر دے چکا، اور پھر خلا کسی مقررہ مقدار مال پر ہوا تو عورت کو وہ مال شوہر کو دینا ہوگا۔ یعنی عورت پر لازم ہوگا کہ وہ جو مال مقرر ہوا جس کے بدلے خلا طلب کیا گیا، عورت شوہر کو وہ مقررہ مال دے گی، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کسی قسم کے مطالبے کا حق نہیں رکھیں گے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر عورت نے اپنا مہر وصول نہیں کیا اور اس نے مقررہ مال پر خلا کیا ہے تو وہ اسے شوہر کو ادا کرے گی، یعنی وہ جو مال مقرر کیا گیا خلا کے لیے وہ بیوی شوہر کو ادا کرے گی، اور اب اسے مہر کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ خلا مقررہ مال پر ہوا اور عورت غیر مدخولہ ہے اور وہ اپنا پورا مہر وصول کر چکی ہے، تو عورت کو وہ مال شوہر کو دینا ہوگا۔ یعنی وہ مال جس پر خلا ہو رہا ہے وہ عورت شوہر کو دے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کو اپنی مطلقہ بیوی سے
نصف مہر واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ اور یہ وضاحت اس لیے بھی کی گئی کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ نصف حق مہر کی مستحق ہوتی ہے، اسے نصف حق مہر دیا جاتا ہے، یعنی آدھا جو غیر مدخولہ ہوتی ہے اسے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اور وہ بھی غیر مدخولہ ہے تو اس کے آدھے حق مہر کی حقدار ہوتی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی تو نصف حق مہر جو ہوتا ہے اس سے واپس نہیں لیا جائے گا جب کہ وہ وصول کر چکی ہو۔ پھر ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر عورت غیر مدخولہ ہے اور اس نے اپنا مہر وصول نہیں کیا تھا اور خلا مقررہ مال پر ہوا، یعنی بیوی نے ابھی غیر مدخولہ تھی تو ایک مال مقرر کیا اور اس کے بدلے خلا طلب کیا، تو شوہر عورت سے بدلے خلا یعنی طے شدہ مال لے گا، یعنی عورت نے جو مال کہا میں دوں گی اور اس کے بدلے مجھے طلاق دو، تو عورت وہ مال شوہر کو دے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کو شوہر سے نصف مہر کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا، یعنی اس نے ابھی حق مہر وصول نہیں کیا تھا تو اب یہ وصول کرنے کی حقدار اور مطالبہ کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ اس لیے چونکہ جو غیر مدخولہ ہوتی ہے، میں نے پہلے کہا کہ اس کا حق مہر نصف ہوتا ہے تو یہ نصف مہر کو طلب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر پانچویں صورت، اگر شوہر نے مہر کے علاوہ مقررہ مال پر خلا کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ شوہر اس مال کا حقدار ہوگا جو طے ہوا اور عورت مہر کے مطالبے کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں اگر بیوی نے خلا طلب کیا تو خامد اسے طلاق دے گا اور جو مال مقرر کیا گیا جس کے بدلے خلا طلب کیا گیا بیوی اپنے شوہر کو وہ مال دے گی اور وہ دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ پھر خلا کی صورت میں شوہر جو ہے وہ نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوگا، نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ ہاں اگر خلا اس شرط پر ہوا کہ عورت شوہر پر نفقہ معاف کر دے تو اس صورت میں عورت نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے اور دیگر فقہ کی کتابوں میں یہی مذکور ہے کہ وہ اسے نان نفقہ نہیں دے گا وگرنہ اس پر لازم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔